دوستوں آج ماہ سفر کی 16 تاریخ ہے، تیسرا دولت والا پیر کا دن ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ رب العالمین کا یہ لاڈلا نام، یہ خاص صفاتی نام اور عرش اعظم پہ لکھے ہوئے یہ کلمات جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک سے اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ آج کا عمل، یہ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آج اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اللہ پاک کے ان خاص ناموں کا ورد کیا، اللہ پاک کے ان خاص ناموں کو پڑھا، تو اللہ رب العالمین پورے سال کے آپ کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اور وہ نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا ربنا اور یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا ربنا، اے میرے پروردگار، اور یا لطیفو، اے باریکی سے جاننے والے، ایک ہر چیز پہ قابو فرمانے والے اللہ والوں، اور اے لطف فرمانے والے۔ اور جب رب کسی پہ لطف فرماتا ہے تو اللہ والوں پھر یقین کرے چھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے، پھر رزق آپ کو ایسی جگہوں سے ملتا ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو، ان خاص وظائف کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں آج ماہ سفر کی 16 تاریخ ہے اور تیسرا پیر کا دن ہے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو یہ تصور کر رہی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، یاسین شریف پوری پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب ہماری فریاد نہیں سن رہا، تو اللہ والو آج ماہ سفر کی 16 تاریخ کو تیسرے دولت والے پیر کے دن جس بندے نے بھی ان اعمال کو پڑھا، ان ورد و وظائف کو پڑھا، اللہ پاک نے ان کو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیا۔ ان کے بڑے بڑے جو قرضے تھے وہ بھی اتر گئے، ان کے کاروبار جو ٹھپ ہو گئے تھے اللہ پاک نے وہ بھی چلا دیے۔ اللہ والو آج ماہ سفر کی آپ لوگوں نے 16 تاریخ اور تیسرے پیر کے دن ان خاص اعمال کو پڑھنا ہے، ان خاص وظائف کو پڑھنا ہے، اپنی مٹھی بند کر کے پڑھنا ہے۔ اپنی مٹھی بند کر کے الف لام میم کا صرف یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے بڑے لفظ نہیں، لیکن یہ روحانی اور نورانی اعمال ہیں۔ یہ ایسی کنجیاں ہیں، یہ ایسی چابیاں ہیں کہ جن کے ہاتھ یہ لگ جاتی ہیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں پھر کامیاب ان کو ہونا نہیں ہوتا، رب ذوالجلال ان کو خود بخود کامیاب فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات بھی ہیں۔ الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور وہ کلمات ہیں جن کے صحیح معنی، ان کی صحیح حقیقت اللہ رب العالمین اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے علم میں ان کی اصل حکمت کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر یہ ضرور لوگوں کو معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا، رب کے خاص قرب کی طرف سفر شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم آج ماہ سفر کی 16 تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتے ہیں اور فکر و پریشانی کی تاریخی دور ہو جاتی ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں جو عقل اور وہم و گمان سے ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے خاص راز کا حصہ ہے، اور راز ہمیشہ اپنے ساتھ چابیاں رکھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ الف لام میم کو ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں آج ماہ سفر کی 16 تاریخ تیسرے پیر کے دن اپنی مٹھی بند کر کے الف لام میم کا یہ مستند اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں نے یقین کرے کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا ہے، اور محبت کا تو یہ بہت تیز ترین وظیفہ ہے۔ بس آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھو، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کا وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اللہ والوں دولت رزق سب آپ کے پیچھے دوڑے گی، بس آج اس وظیفے کو ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں یہ آج کے دن کا بہت ہی خوبصورت عمل ہے، بہت مستند وظیفہ ہے، اور جس بندے نے بھی اس عمل کو پڑھا اللہ رب العالمین نے اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیا، اس کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پہ فائز فرما دیا۔ اس کے علاوہ یہ عمل میری وہ خاص بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں،
رشتے نہیں آتے، اگر آتا ہے تو دیکھ کے چلے جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ میری تمام بہنیں اپنے بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ میرے وہ بھائی جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نوکری کے چکر میں، جگہ جگہ انٹرویوز دے دیے، رشوت ان سے مانگی جا رہی ہیں، ان سے سفارشیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ماں سوائے اللہ کی۔ تو آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ماہ سفر کی 16 تاریخ کو اپنی سفارش پیش کریں اور دیکھیں رب آپ کو کس طریقے سے آپ کی من پسند کی نوکری دلواتا ہے، کس طریقے سے آپ کو رزق کو بڑھاتا ہے، کس طریقے سے بہترین سیلریاں لگاتا ہے۔ اللہ والوں، جب ہم لوگ توکل رب پہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اچھے گمان کو سوچ کے اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ یہ نہیں سوچیں کہ میری اتنی مہنگی جاب کیسے لگے گی، یہ نہ سوچیں کہ اتنی سیلری مجھے کون دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں اور رب تو پوری جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب پورے جہان کے پالنے والے کو آپ لوگ کچھ عرضی ڈالیں تو اللہ والوں اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج ماہ سفر کی 16 تاریخ تیسرے پیر کے دن آپ نے ان خاص اعمال کو لازمی پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق ہو، آپ لوگ بس جب بھی آپ کے شہر میں ملک میں ماہ سفر کا تیسرا پیر آ جائے اور 16 تاریخ آ جائے تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلے آج ماہ سفر کی 16 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صرف یا رحمان کا واسطہ، تجھے ماہ سفر کی 16 تاریخ کا واسطہ، تیسرے پیر کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے۔
पसंद की शादी करना चाहता है, आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है, जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक व मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक मुट्ठी चीनी या चावल आप लोग रख लेंगे तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को भी आसानी में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह वालों, या रब्बना और या मोहम्मद ये दोनों ही बहुत ही खास नाम हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या रब्बना के जरिए ही हर बात शुरू की जाती है, यानी हर चीज जिसमें बरकत हो, यानी कि जैसे दुआ है, यानी कि तिलावत है, जो किरत है, तो उसके अंदर ए मेरे मालिक मौला हम लोग बोलते ही हैं। तो अल्लाह वालों की या रब्बना ही अरबी के अंदर या रब्बना ही बनता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना और या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या रब्बना या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है, ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुरअसर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूं, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं।
آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتوں کی۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرنا ہے۔ اپنی مٹھی بند کریں اور جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کریں، اور آپ لوگوں نے یہ 3 لفظ الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم اللہ والوں یہ لوح قرآنی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لوح قرآنی ہیں، یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کو پڑھ کر کچھ بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ یہ رب کا راز ہے، یہ روحانی دروازہ ہے، یہ نورانی الفاظ ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ بس تصور کریں، اپنی بیگم کا کرنا چاہتے ہیں تصور، یا پھر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے گھر نکاح بھجواؤں اور وہ نکاح جو ہے وہ نکاح کا ایکسیپٹ ہو جائے اس کا رشتہ، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ والوں بہت پریشانی خود ہی اٹھائیں گے، کیونکہ جس چیز سے رب منع فرماتے ہیں اگر اس کام کو قرآنی الفاظ پڑھ کے مدد مانگی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان اعمال کو جائز مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے؟ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز 33 بار اپنی مٹھی بند کر کے آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔
تو اللہ والوں پھر آپ لوگ تصور کریں جس کا بھی تصور ہے اور اس مٹھی کو آپ لوگ کھول دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس ایک مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی، چاول، آٹا، جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔